زمانہ سخت سرد تھا، برف کی چمک زمین پر چمک رہی تھی اور ہوائیں ایسے چیخ رہی تھیں جیسے کسی انجان راز کو ظاہر کر رہی ہوں۔ جوئی لال ایک پرانا شکاری اور سفر کرنے والا اپنی کشتی میں ندی کے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد لیک انیچ کونی کے کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی انیوٹ بستی تک پہنچنا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ پہلے دن کئی بار وہ یہاں آ کر رہ چکا تھا، لیکن اس بار اس کے دل میں ایک اجنبی احساس چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو، کوئی دیوار کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ سفر کے دوران دور کہیں دھوئیں کا ایک پتلا سا دھاگا نظر آیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بستی زندہ ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی کشتی برف کے ڈھکے ہوئے کنارے سے ٹکرائی، ایک اجنبی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ جوئی لال دھیرے دھیرے بستی کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ لوگ شاید شکار پر گئے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے اس نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا، ایک اجنبی گھبراہٹ اس کے اندر سما گئی۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں آگ اب بھی سلگ رہی تھی، برتنوں میں کھانا رکھا ہوا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے کھانے والا ہوتا۔ دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جلدی میں انہیں چھوڑا ہو۔ اور پھر اس نے وہ دیکھا جو اس کی روح تک ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ گاؤں کے کتے جو شکار اور سفر میں مدد کرتے ہیں، سرد برف پر لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے موت کے لمحے تک انہیں کسی انجان خوف نے جکڑ رکھا ہو۔ جوئی لال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ صرف ایک خالی گاؤں نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں موت ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ اس پورے گاؤں میں ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہر ایک جھونپڑی میں جھانکا، لیکن ہر جگہ صرف ایک اجنبی منحوس خاموشی تھی۔ پھر اس کی نظر قبرستان پر پڑی، اور یہاں کا منظر تو اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ ہر ایک قبر کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے نیچے دفن لاشوں کو اکھاڑ کر لے گیا ہو، لیکن برف بالکل صاف تھی، کوئی نشان نہیں، کوئی ہاتھ یا کھرچنے کا ثبوت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اچانک ہوا اور تیز چلنے لگی۔ جیسے ہی جوئی لال مڑا، اس نے ایک پل کے لیے دیکھا، ایک اندھیرا سا سایہ ایک جھوپڑی کے پیچھے ہل رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے جم گیا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا سچ میں یہاں کوئی تھا؟ اس رات جوئی لال نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جتنا ہو سکا اتنا کھانے کا سامان جمع کیا اور اپنی کشتی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ندی میں اپنی کشتی چلانی شروع کی، اس نے پلٹ کر نظر بستی پر ڈالی، اور جو اس نے دیکھا، اس نے اس کے جسم میں ایک سرد لہر ڈال دی۔ گاؤں ایک اجنبی نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ روشنی آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے نکل رہی تھی۔ پھر ایک چیخ گونج اٹھی۔ وہ انسانی نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا، کوئی جو اس دنیا کا نہیں تھا۔ جوئی لال نے جان چھڑا کر پیڈل چلانا شروع کیا۔ اسی لمحے اس کے پیچھے ایک اور آواز آئی، جیسے کوئی گھاس پر بھاگ رہا ہو، لیکن یہاں گھاس نہیں تھی، صرف جمی ہوئی برف کا ایک سمندر تھا۔ پھر اس کے کانوں میں ایک چیخ پڑی، اس بار اور تیز اور زیادہ قریب۔ جوئی لال نے زور لگا کر چپ چاپ سفر طے کیا۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے بہت دور نکل گیا، تب جا کے اس کا دل کچھ سنبھلنے لگا۔ لیکن اس رات وہ سو نہ سکا، کیونکہ ہر بار جب اس کی آنکھ لگتی، اس کے کانوں میں وہی اجنبی چیخ گونج اٹھتی تھی۔ اگلے چند ہفتوں بعد RCMP کا ایک دال اس جگہ پر تحقیقات کے لیے گیا۔ سرجن نیلسن کے مطابق انہوں نے وہاں کچھ بھی اجنبی نہیں پایا، مگر جو چیزیں ملیں وہ ویسی ہی تھی جیسی جوئی لال نے بتائی تھی۔ چھوڑا گیا کھانا، قبریں جو اجنبی تاریکی سے کھلی ہوئی تھی، اور وہاں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ لیکن سب سے اجنبی بات یہ تھی کہ ان کے سفر کے دوران انہوں نے بھی ایک اجنبی روشنی دیکھی، نیلی چمکتی ہوئی روشنی جو آسمان سے نہیں بلکہ بستی سے نکل رہی تھی۔ لیکن RCMP نے یہ بات کبھی ریکارڈ میں نہیں ڈالی۔ جوئی لال پھر کبھی اس جگہ نہیں گیا، مگر جو لوگ وہاں سے گزرتے وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی رات کے وقت ہوائیں اس جگہ سے ایسے آتی ہیں جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی بلا رہا ہو، اور کبھی کبھی ایک نیلی روشنی برف کے نیچے سے چمکتی نظر آتی ہے۔ کیا یہ کسی اور دنیا کی طاقت تھی یا کوئی انجان مخلوق اس گاؤں کو لے گئی تھی؟ یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک انجان پہیلی بن گیا۔
اور جو لوگ اس جگہ کے قریب جاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی سردی کی تیز ہواؤں میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، ہمیں واپس لے چلو۔